چلیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے 14 سال میں کراچی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ایک سرکاری بس تو دے نہ سکی، کراچی کو پینے کا پانی تو دے نہ سکی، کراچی کے کوڑے تو اٹھا نہیں سکی، کراچی کے باغ تو آباد نہیں کر سکی۔ لیکن اگر ایم کیو ایم کی وجہ سے یہ تمام کچھ کراچی کو مل جائے 14 سال کے بعد تو یقیناً یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوگا۔ ایم کیو ایم اس وقت حکومتی کابینہ کا حصہ ہے اور اس کے پاس 2 وزارتیں ہیں، اور اب بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت شاید ایم کیو ایم کو ایک اور وزارت یا ایک سے شاید 2 وزارتیں دینے کو تیار ہو۔ بہرحال ایم کیو ایم اپنی قیمت لگائے اور اس کے طلبگار بے شمار اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں جو کہ کاوش ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ ایم کیو ایم اس کے ساتھ ہی رہے، ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بڑا فیصلہ کن چند روز ہیں، اس وقت کسی اتحادی کا اس کے ساتھ نکل جانا بہرحال اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ مگر اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں جناب عمران اسماعیل، گورنر سندھ اور پاکستان تحریک انصاف کے مانی رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کل بڑا وقت آپ نے لگایا، مگر اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ 7 گھنٹے پھر نون لیگ اور اختر مینگل اور ایم کیو ایم جو ہے، جس میں چیف منسٹر خود پہنچ گئے، ناصر شاہ، پھر مرتضیٰ وہاب اور خورشید شاہ، اور کون سا پیپلز پارٹی کا رہنما جو وہاں ہے وہ نہیں، اور پھر یہ لوگ صبح 5 بجے تک ایم کیو ایم کو انہوں نے منانے کی کوشش کی، مگر 5 بجے تک تو کامیاب نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے کئی گھنٹے آپ لوگوں نے بھی کوشش کی، آپ بھی کوئی ان کو منا نہیں پائے، لیکن ابھی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ بہت شکریہ خان صاحب۔ ایم کیو ایم سے جو کل ملاقات ہوئی وہ ایک کافی جامع ملاقات تھی، اور مجھے امید تھی کہ اس ملاقات میں معاملات طے پا جائیں گے اور ہم ایک جو سنگ میل ہے اس کو عبور کر جائیں گے، مگر وہ نہیں ہو سکا کسی صورت، اور کچھ جو ان کی شرائط تھی ان کے اوپر ہم آج بھی کوشش اور تقدو کرتے رہے کہ ان کی وہ ساری تکالیف اور چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکے جو ان کی پرائمری کنسرنز ہیں۔ تو اس کو لے کے ہم آج انشاءاللہ ایم کیو ایم کے ساتھ ملیں گے، اور میرا خیال یہ ہے، اپنا کوئی خبر نہیں آپ کو دے رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم آج ان کے ساتھ اس کو فائنل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر تو ایم کیو ایم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ جو چیزیں جس طرح سے پیپلز پارٹی نے ایک منڈی لگائی ہے اور جس طرح سے وہ آفریں کرتے پھر رہے ہیں ان چیزوں کی جو ان کے پاس فی الحال نہیں ہے، اس کو دینا چاہتے ہیں، یا جو ان کے پاس ہے بھی اسے بھی وہ دینا چاہتے ہیں۔ اچانک سے ان کو ایم کیو ایم اس وقت ایک پری کی صورت میں نظر آنے لگی، جو کل تک ایک چڑیل نظر آتی تھی وہ آج ان کو بڑی خوبصورت پری لگنے لگی ہے۔ تو دیکھیں کب تک یہ پری رات کی کہانی چلتی ہے، یہ کب ایم کیو ایم واپس ایک چڑیل کا روپ دھارے گی پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ یہ ایک انہولی الائنس تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ساتھ الائنس کا ٹیسٹ ایم کیو ایم آلریڈی لے چکی ہے، 1 دفعہ نہیں 2 بار 3 بار لے چکی ہے، اور اس کے بعد لگ گیا ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا الائنس ایک انہولی الائنس ہوتا ہے۔ بٹ اگر اسٹل ایم کیو ایم اس طرف ٹلٹ ہے، جو کہ مجھے لگ ہی رہا ہے کہ ابھی وہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہے، وہ نیوٹرل ہیں، ان میں لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کنٹینیو کریں، اس کی کنٹینیوٹی کو آگے لے کر چلیں اور چیزوں کو بہتر کریں۔ لیکن یہ بھی بتائیے کہ جیسے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ جو مطالبہ کہیں، ابھی آپ نے بلاول بھٹو صاحب سے بھی سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کہیں میں تیار ہوں، میں نے کسی چیز پہ نہ ہی نہیں کی ہے۔ تو یہ بھی ایک عجب سی صورتحال ہے، آپ کی اپنی جماعت کے لیے ایک عجب سی صورتحال ہے کہ ابھی ایک اتحادی ہے جو اس کی پوزیشن تھی، اس کی پروپورشن کے لحاظ سے آپ نے اس کو اس کا حق دیا یا جس لحاظ سے بھی کیا، مگر آج پھر وہ آپ اس کو کہیں کہ جو مجھ سے لے لو مگر خدا را رک جاؤ۔ آخر کسی بھی قیمت پہ روکنے سے یا کچھ کرنے سے کیوں اس طرف جا رہے ہیں آپ لوگ؟ خان صاحب، ہم نے تمام الائنس کے ساتھ بات چیت کی، ہم نے قافلی کے ساتھ بات کی، ہم نے بی اے پی کے ساتھ بات چیت کی جاری رکھی، ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ کئی راؤنڈ آف ڈسکشنز ہمارے ہوئے، اور ہماری اٹموسٹ خواہش یہ رہی کہ اگر ان کو ماضی میں کوئی تکلیف رہی بھی تو اسے رفع کیا جائے۔ خود خالد مقبول صدیقی کے آپ کئی بار یہ بیان دیکھیں گے، متعدد بار انہوں نے ٹی وی پر یہ بیان دیا۔ ریسنٹلی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے مطالبات یا ہماری چیزیں کسی حکومت کے دور میں پوری ہوئی ہیں سب سے زیادہ تو وہ تحریک انصاف کے دور میں ہوئی ہیں، تو ان کو تسلی تو ہے اس طرف، مگر دوسری طرف وہ اپنا پولیٹیکل
ویٹیج بھی وے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ویٹیج کیا ہے. یہ خالصتاً ان کی ایما پر ہے کہ وہ اپنے آپ کا کیا وزن دیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کیا یہ ایک شارٹ ٹرم معاملہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جائیں اور اس کے بعد جو بھی رزلٹ ہو اس کی جو حکومت ہو وہ ظاہر ہے غیر یقینی صورتحال کی حکومت ہوگی, ایک ٹیمپریری فیز کی حکومت بنے گی. اگر ایم کیو ایم چلی جاتی ہے وہ کتنے دن لاسٹ کرتی ہے, کتنے دن نہیں کرتی ہے, یہ کس طرح سے جوتوں میں دال بٹے گی کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اکٹھے کھڑے ہوں گے اور اس کے ساتھ ایم کیو ایم بھی ان کی الائی ہوگی. وہ کیوں کر چل پائے گا یہ معاملہ, کتنے دن پیپلز پارٹی اپنا دل بڑا رکھے گی کہ وہ ان کو ہر چیز کراچی میں اٹھا کے دے دے گی, حیدرآباد میں دے دے گی یا سندھ میں ہر چیز ان کے حوالے کر دے گی. مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہو پائے گا. بہرحال یہ ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. آج آپ کی ملاقات طے ہے ایم کیو ایم سے؟ جی آج ہماری دیر رات ملاقات ان کے ساتھ ہوگی. تو اب آپ جو ان کے بیسک مطالبات ہیں, خاص طور پہ ایک تو وزارتوں کے حوالے سے کہ وہ مزید وزارتیں چاہتے ہیں, یہ بھی خبریں آئیں کہ وہ آپ کا بھی عہدہ چاہتے ہیں. پھر یہ آئی باتیں بھی ساتھ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دفاتر کھولے جائیں, جو وہ مسلسل کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے بھی کہا انہوں نے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ مسنگ لوگ ہیں ان کو برآمد کیا جائے, وہ آپ سے بھی کہا ان سے بھی کہا. تو کس حد تک اب آپ جو کاؤنٹر آفر لے کے جا رہے ہیں اس میں کتنا اکوموڈیٹ کر رہے ہیں انہیں؟ دیکھیے خان صاحب, ان کی جو بیسک تین جو بون آف کنٹینشن ہے وہ آپ نے دہرا دی. میں پھر آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے دفاتر کھولے جائیں, انہوں نے کہا کہ ان کے مسنگ پرسنز کو بازیاب کرایا جائے, اور ان کے جو کیسز ہیں تالی بجانے والے یا اس ٹائپ کے ان کی اسپیڈی ٹرائل کرا کے انہیں یا فارغ کرایا جائے یا سزا ہو جو بھی ہو, لیکن اس کے اندر لیت و لال نہ ہو. یہ تین تو ان کے بیسک بون آف کنٹینشن تھے. اس کے بعد جو ہیں پولیٹیکل چیزیں ساری ہیں. ہم نے ایم کیو ایم کو آفر کیا ہے ایک مزید وزارت وفاق میں, اور دیکھتے ہیں, لیکن اس وزارت تک پہنچنے کے لیے تو بڑی دور کی کہانی ہے. پہلے تو یہ تین چیزیں معاملات وہ حل کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں, کیا پیپلز پارٹی ان کے تین مطالبات کو حل کرنے میں کامیاب ہوگی؟ کیا وہ اس طرح سے نکال کے لے آئیں گے لوگوں کو جو مسنگ پرسنز ہیں, جن کا پتہ نہیں مل رہا کہ وہ کہاں ہے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے اختیار میں ہے کہ وہ نکال کے لے آئیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. یہ دور رس چیزیں ہیں. ایم کیو ایم کے دوست بھی ہمارے سارے سیاسی ہیں, منجے ہوئے ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اسٹریٹ سمارٹ ہیں. انہوں نے سڑک پہ سیاست کی ہے, انہوں نے دھکے کھائے ہیں, ڈنڈے کھائے ہیں, انہوں نے اقتدار کے مزے بھی دیکھے ہیں, اور انہوں نے اقتدار کے باہر آپریشن کے بھی انہوں نے تمام تکالیف سے گزرے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت محتاط طریقے سے فیصلہ کرنے کے قائل ہیں. ان کی ایک بڑا مشاورتی کمیٹی ان کی ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسری چیز کوئی آ جاتی ہے. تو وہ اس میں اپنی مشاورت کا عمل پورا کرنے میں شاید ان کو ٹائم لگ رہا ہے. امید مجھے ہے کہ وہ ایک صحیح اور درست فیصلہ کریں گے کہ وہ جہاں ہیں وہیں کھڑے رہیں گے. یہ فرمائیے گا کہ اب اسی ماحول میں ایک طرف آپ یہ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں, کل آف لیگ نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ نے بزدار صاحب کو عمران خان صاحب نے فارغ کیا اور کہا کہ پرویز الہی ان کی جگہ لیں گے. بڑا فیصلہ ہے, پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, پاکستان تحریک انصاف اپنی چیف منسٹرشپ جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی کو جس کی محض 10-11 نشستیں ہیں اس کو دے دی ہے. ہضم ہو رہا ہے جماعت کو یہ فیصلہ ہو کہ پرویز الہی صاحب ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب؟ پرویز الہی صاحب بہت ویری ویل ایکسیپٹڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. انہوں نے جس طرح سے یہ اپنا عہدہ نبھایا اسپیکر کا, اور جس طرح سے انہوں نے انٹرٹین کیا ایم پی ایز کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو, انہوں نے جس طرح سے لے کر چلے ہیں, تو وہ بہت اچھی طرح سے ایکسیپٹڈ شخصیت ہیں. اور پی ٹی آئی میں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے نامینیشن کے اوپر, بلکہ ایک بڑی واسٹ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا. یہ کوئی راتوں رات یا اچانک سے یہ فیصلہ نہیں آیا کہ ہم سرپرائز ہوتے. اس مشاورت میں ہم سارے شامل تھے, اور ہم نے بھی اپنا مشورہ وزیر اعظم کو دیا جب انہوں نے لیا تھا. تو لیکن اس کے بعد پھر اب انشاءاللہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے بھی جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں بھی منانے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور یہ اپنی جو الیکشن ہے اسے بھی جیتنے میں کامیاب. تو یہ پرویز الہی صاحب کب حلف اٹھائیں گے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے؟ یہ کب ہوگا یہ؟ کیونکہ بزدار صاحب کی تو اطلاع آئی تھی کہ انہوں نے اپنا بھیج دیا استعفیٰ پرائم منسٹر کو. جی انہوں نے استعفیٰ بھیجا ہے. وہ میرا خیال ہے استعفیٰ گورنر ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ گورنر کے پاس جائے گا اور گورنر سے ایکسیپٹ کر کے پھر وہ الیکشن کی ڈیٹ ایڈوائز کریں گے اسپیکر کو.
مجھے علم نہیں ایگزیکٹلی کہ کب ہونا ہے یہ. تو یہ اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ فیصلہ تو ہو گیا ہے، تو اس میں اب قباحت کیا ہے؟ نہیں مجھے نہیں علم خان صاحب، میں نے پنجاب کی سیاست کی طرف دیکھا نہیں، میں تھوڑا سا ادھر زیادہ بزی رہا ہوں. وزیر اعظم کے ساتھ معاملات دیکھتے ہیں، چیزوں کو دن رات ان کے ساتھ مشاورت کا عمل چل رہا ہے. پھر یہ ہمارے الائز کے جو معاملات ہیں خاص طور سے MQM، اس کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. تو مجھے علم نہیں کہ وہاں پنجاب میں کیا صورتحال ہے. وہ بہتر ہے کہ کچھ آپ کے علم میں ہے کہ ترین گروپ کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ کیونکہ کل جب پرویز الہی صاحب کا اناؤنسمنٹ آیا تھا تو یہ لگ رہا تھا کہ ترین گروپ بھی جو ہے وہ اس پہ آن بورڈ ہے اور ان کی کچھ تسلی ہوئی ہے. ترین گروپ کی جو صرف ایک ہی کنٹینشن تھی نا کہ وہ چاہتے تھے کہ عثمان بزدار کے علاوہ کسی کو بھی وزیر اعلیٰ لگا دیں. تو میرا خیال ہے کہ ترین گروپ کو تو اپنی اس میں وکٹری سیلیبریٹ کرنی چاہیے اور ان کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے. اور مجھے امید بھی ہے کہ وہ دیں گے، بیکاز میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں جائے گا. وہ اندر رہ کے احتجاج کر سکتے ہیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رجسٹر کرا سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن PTI کو ڈیمیج نہیں کر سکتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ PTI کے خلاف جائیں گے اب، جبکہ ان کی ایک جو واحد بڑی ڈیمانڈ تھی وہ بھی پوری ہو گئی. تو مگر اس سلسلے میں فی الحال ان کی طرف سے کوئی رائے سامنے نہیں آئی ہے، کوئی اوپینین ان کا سامنے نہیں آیا ہے. وہ بھی MQM کی طرح سے اس ملے وقت جلے اوپینینز تو فیصلہ نظر نہیں آ کیا رہے انہوں ہیں، نے. ملے جلے اوپینینز تو نظر آ رہے ہیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے اپنی کوئی اوپینین ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا ہے، جو کہ مجھے امید ہے کہ ایک آدھ دن میں وہ آ جائے گا. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں کہ MQM کے مطالبات اپنی جگہ ہیں اور پھر ان کا ماضی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. کہتے یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آج ملاقات ہوگی، ایک اور ملاقات PTI کی MQM کے ساتھ، اور یقیناً MQM جانتی ہے کہ اس وقت اس کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے، مگر یہ نہیں پتہ کہ آئندہ حکومت جو آئے گی، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی تو کتنے روز کی ہوگی یا کتنے ہفتوں کی ہوگی. تو یہ ساری جو طاقت ہے یا سکت ہے استعمال ہوگی آئندہ 3 ہفتوں کی، اگر یا 4 ہفتوں کی یا 6 ہفتے یا چند ہفتوں کی حکومت کے لیے. دیکھنا یہ بہرحال کہ MQM کیا فیصلہ کرتی ہے. کراچی والوں کی نگاہیں مرکوز ہیں.